إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلنا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحسبهم الجاهل ومن من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں خواتین اسلام و پیارے بچوں حاضرین جمعہ میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 273 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج میرا عنوان ہے لاک ڈاؤن میں علماء ڈاؤن. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ وقت سے پہلے جمعہ کے لیے مسجد کے اندر آ گئے. اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے آمین. اس کے بعد اب جو کوئی بھی بھائی مسجد کے اندر آئیں گے فرشتوں کی رجسٹر میں ان کا نام نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کا شکر ہے احسان ہے کہ ہم اور آپ دنیا کے اندر موجود ہیں. کورونا وائرس کی وجہ سے کچھ بھائی دنیا سے چلے گئے. اللہ ہم سب کو ان لوگوں کو سب کو معاف فرمائے آمین. میرے بھائیوں ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری مسجدیں کھلی ہوئی ہیں. کہیں کہیں پر 2 مسجدیں بند تھی جو ابھی 1-2 مہینہ پہلے کھلی. آج 15 جنوری 2021 ہے. ابھی نومبر 2020 میں مسجدیں کھلی, پرمیشن ملی. خطبہ بھی بہت مختصر, زیادہ بول نہیں سکتے. تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنا دروازہ کھولے رکھا. انشاءاللہ دروازے سب کھولیں گے. بہت سارے مسائل ہوئے, بہت ساری پریشانیاں آئیں, ہم نے اور آپ نے دیکھا. سب سے اہم چیز جو مجھے بتانا ہے کہ 2020 جو گزرا ہے اس کو ہم اور آپ منحوس نہ کہیں. بڑا پاپی تھا, بیکار تھا, بہت خراب سال چلا گیا. اللہ کے واسطے یہ جملہ نہ کہیے گا کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے گا. حدیث ہے صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7491 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد گالی دیتے, یسب الدہر, زمانے کو گالی دے رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود زمانہ ہوں اور میں ہی زمانے کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں. تو 2019 بھی اللہ کا تھا, 2020 بھی اللہ کا, 2021 بھی اللہ کا اور آئندہ بھی اللہ کا. تو اللہ نے اپنے حساب سے سیٹ کر کے دے دیا. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ نہیں بولنا بہت خراب تھا. اللہ کے واسطے یہ جملہ نکال ہی دیجیے. کاروبار کے اعتبار سے کیسا رہا بھائی, جو نصیب کا تھا وہ ہوا. کم سے کم ہم کھا تو رہے, کتنے کو وہ بھی نصیب نہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر. تو جتنے زیادہ بولیں گے الحمدللہ اللہ کا شکر اتنے زیادہ فائدہ. ماشاءاللہ کاروبار دھیرے دھیرے پٹری پر آ رہے ہیں.
الحمدللہ کچھ لوگوں پہ آ بھی گئے اور آ بھی رہے۔ علماء کا جو مسئلہ ہے جس کے لیے میں یہاں کھڑا ہوں اور آپ لوگوں کے درمیان آیا ہوں، پہنچا ہوں، مجھے کچھ عالموں کی پریشانی سن کر یہ لگا کہ بھئی اکیلے ہم کیا کر سکتے، کچھ تو کریں، وہ ہونا ہی چاہیے، اور دوسروں کی مدد میں جب لگے رہیں گے اللہ ہماری مدد میں لگا رہا ہے۔ ایسی پریشانی، یہاں تک کہ ایک حافظ صاحب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لیا، کیا معلوم وہ حافظ صاحب تھے کہ نہیں تھے وہ پتہ نہیں۔ ہاں، اسکولوں میں پڑھانے والے ٹیچر لوگ 20 سے زیادہ انہوں نے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی، مر گئے۔ الحمدللہ مسجد کے اماموں کے بارے میں تو ایسا نہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بہت ساری جگہوں سے مسجد کے اماموں کو نکال دیا گیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ نہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ نہیں، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں پتا چلا، جو میرے پاس فون آئے، نکال دیا گیا۔ لیکن ماشاءاللہ کچھ مسجد والوں نے کم سے کم پوری تنخواہ نہیں، کم سے کم آدھی تنخواہ جو دی، وہ لوگ قابل مبارکباد ہے۔ بھائی پریشانی میں اور زیادہ کام آنا چاہیے، لیکن الٹا ہو گیا، پریشانی میں اور ساتھ چھوڑ دی۔ فوٹو میں لوگ الگ نظر آتے ہیں، تکلیف میں لوگ الگ نظر آتے ہیں، تصویر میں لوگ الگ نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو تصویر میں نظر نہیں آنا، تکلیف میں نظر آنا۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، تصویر والے بہت سارے مل جائیں گے، تکلیف میں ساتھ دینے والے نہیں ملتے۔ آج مجھے بولنے دیجئے اور میں کھول کے بولنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی کوئی تکلیف کی بات ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھول کر بولتے تھے، کیونکہ مسجد میں آواز پہنچتی ہے، آپ جیسے لوگ موجود ہیں ان باتوں کو لیتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آج کل لوگ علماء کو پوجتے تو ہیں لیکن پوجتے نہیں ہیں۔ میرا جملہ ذرا خراب لگے گا، پوجتے تو ہیں۔ مولوی صاحب کی تقریر کتنی اچھی رہی، کیا قرات ہے، کیا سمجھاتے ہیں، بات دل میں لگ جاتی ہے۔ ارے بات دل میں تو لگتی ہے، لیکن مولوی صاحب کے دل میں کیا گزر رہی ہے، کبھی ہم نے اور آپ نے پوچھا؟ اوپر شیروانی اور اندر پریشانی کبھی ہم نے اور آپ نے پوچھا کہ جناب جی کیسا چل رہا ہے، امام صاحب کیسا چل رہا ہے؟ مائیں بہنیں ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑی تعریف کرتی ہیں، فلاں مولوی صاحب کے بات بڑی اچھی لگی، بڑی اچھی لگی۔ تو کبھی آپ بھی مولوی صاحب کی مولویین کے پاس، ان کی بیوی کے پاس گئے، پوچھا بہن کیسا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، راشن پانی کا کیا ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا؟ ہم نے اور آپ نے کیا سوچ رکھا ہے سب فری میں ہونا چاہیے، یعنی مولوی صاحب کا مطلب فری میں، اور مولوی صاحب ہوا پی کے زندہ رہتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو پتا ہے، وہ کبھی بیمار نہیں پڑتے، ہاسپٹل نہیں جاتے۔ ہاسپٹل کی ضرورت کیا ان کو؟ کیا یہ فرشتے کی طرح ہو گئے کیا؟ بھائی ہاسپٹل ان کو بھی جانا پڑتا، بھائی 3 ٹائم کی روٹی وہ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، ان کے بال بچے بھی ہیں، اسکول بھی ہے، گیس ان کو بھی لگتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے اور آپ نے پوچھا امام صاحب سے خیریت لی؟ ہاں، امام صاحب کی خیریت لیتے ہیں، یہ 2 جملہ ہے، امام صاحب کی خیریت پوچھے یا خیریت لیے۔ اب خیریت لیے مطلب امام صاحب 1 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ آپ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے ہیں، جب تک یہ امام کو نہیں نکالیے گا میں مسجد میں نہیں آؤں گا، مسجد چھوڑ دوں گا، یہ ہوگا خیریت لینا۔ خیریت پوچھنا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بندے کو یاد کر لیجئے گا، اور یاد رکھیے گا ماشاءاللہ جن متولیوں نے، جن ذمہ داروں نے اپنے اماموں کا خیال رکھا ہے، امام صاحب دوسری جگہ تعریف کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ہمیں اور آپ کو اماموں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، علماء کی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جس طرح دعاؤں کی ضرورت ہے، اگر ہم نے اور آپ نے خیال نہیں رکھا تو کہیں بد دعا نہ لگ جائے۔ آئیے میں دونوں چیز سناتا ہوں۔ ہمارا سب کچھ چل رہا ہے، لاک ڈاؤن میں ہمارا کچھ بھی ڈاؤن نہیں ہوا، ہماری شادی ڈاؤن نہیں ہوئی، شادی ڈاؤن ہوئی؟ بالکل ڈاؤن نہیں ہوئی۔ ہمارا گھر ڈاؤن ہوا نہیں، بیڑی سگریٹ تمباکو کھینی۔ آج میں آپ لوگوں سے بیڑی مانگنے آیا ہوں کہ مجھے بیڑی پلا دیجیے۔ اب اتنا جملہ کاٹ کے لوگ بولے کہ مولوی صاحب بیڑی پیتے ہیں، بھائی ایک بیڑی کی قیمت کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ ایک چائے مجھے پلا دیجیے، ایک چائے کی قیمت کتنی ہوگی؟ بمبئی میں 10 روپیہ ہے، یہاں آپ کے یہاں 5 روپیہ ہے، 7 روپیہ ہو۔ اگر ہفتے میں آپ سے ایک چائے بچا کر کے رکھے اور مسجد کے دان میں دان دے دیں، آپ کی مسجد کسی کی محتاج نہیں رہے گی۔ یہ مسجد آپ کی بھی ہے، یہ کس نے کہا کہ متولی صاحب کی مسجد ہے؟ لکھا کے لائے وہ، بھائی آپ بھی ذمہ دار ہیں، سب لوگ ذمہ دار ہیں، مائیں بہنیں بھی ذمہ دار ہیں۔
ہر جگہ مسافہ اور لفافہ ہے، صرف اپنے ہی ہے سب کچھ مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے گا، علماء پر خرچ کرنے سے اللہ روزی دیتے ہیں۔ آج کل ہم اور آپ سیٹ بننے میں آگے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ سیٹ بن جائیں، علماء پر خرچ شروع کر دیجئے، آپ کی روزی اللہ بڑھا دیں گے، بغیر دلیل کے بات نہیں کرنے کا۔ دلیل سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2345، نمبر بہت آسان 2345۔ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میرا بھائی آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور میں کاروبار کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شکایت کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا سن لے لعلک ترزق بہ، آج جو تجھے روزی روٹی مل رہی ہے، تیرا دھندا چل رہا ہے، تیری دکان چل رہی ہے، اس لیے کہ تیرا بھائی میری مجلس میں بیٹھا ہوا، اسی کی برکت سے ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، کمزوروں کی مدد کی وجہ سے اللہ ہماری روزی روٹی میں اضافہ کر دیتے، ہمارا کاروبار چلتا۔ صحیح بخاری 2896، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ میں ذرا مالدار آدمی ہوں۔ اپنے یہاں بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ذرا کچھ ہوں، آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ بھول جائیے آپ، جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا، دلی کی جامع مسجد بنائی، لال قلعہ بنایا، آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ ٹیپو سلطان کے خاندان کے لوگوں کے بارے میں پتہ کر لیجئے، پتہ یہ چلا رکشہ چلا رہے ہیں۔ بھائی کب کیا سے کیا ہو جائے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ میرے پاس ذرا دولت بھی ہے، میں بہادر آدمی بھی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، سن لو تم کو جو روزی مل رہی ہے، تمہارا کاروبار چل رہا ہے، ان کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، بھگا دیتے ہیں ڈاؤن ہے بھائی۔ ارے ڈاؤن ہے، یہ کیا ڈاؤن ہے بھائی؟ ہماری روٹی ڈاؤن نہیں ہوئی، بوٹی ڈاؤن نہیں ہوئی، بس مولوی صاحب کا خیال رکھنا، دوسرے کا خیال رکھنا ڈاؤن۔ میرے بھائیوں، جب حالت ہماری ڈاؤن ہے، اس وقت پیسہ نکالنا یہ زیادہ بڑا صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1419، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا بہترین صدقہ بتا دیجئے کیا ہے؟ بہترین صدقہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدقہ کرو جب تمہاری حالت صحیح رہے، تم صدقہ کرو جب تمہیں غریبی کا ڈر ہو کہ دے دوں گا تو کم ہو جائے گا، اور صدقہ کرو جب تم مالدار بننا چاہ رہے ہو، دے دوں گا تو کم ہو جائے گا۔ دو چیز، صدقہ کرو جب تمہیں غریبی کا ڈر ہے کہ اب میں نکالوں گا تو غریب ہو جاؤں گا، پھر خواہش بھی ہے اوہو نہیں دوں گا تو اچھا رہے گا، مالدار ہو جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خیرات اور صدقہ یہی ہے۔ ورنہ مال تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ، جس اولاد کے لیے ہم اور آپ جمع کر رہے ہیں، کان کھول کے سن لیجئے گا اور دل کھول کے بھی سن لیجئے گا، جس اولاد کے لیے ہم اور آپ جمع کر رہے ہیں، دنیا میں دیکھ لیجئے، دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، وہ اولاد کبھی بھی ہمارے لیے دعا نہیں کرے گی۔ اس کو کیا لینا دینا بھائی؟ کیا ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا۔ اچھا کیا ہوشیار ہے لوگ دیکھ لیجیے، آدمی مر جاتا ہے تو پورا کپڑا نکال کے کس کو دے دیتے ہیں؟ یاد کر لیجئے، جب ہم اور آپ مریں گے اور سب کو جانا ہے، کپڑا نکال کے غریب کو، اور لیپ ٹاپ نکال کے کس کو دے دیا؟ تو بھائی دھن دولت بھی نکال کے دے دو۔ جب ہمارا کپڑا دوسروں کو دے دیا تو ہماری دولت کیوں نہیں دے رہے؟ وہ بھی دے دو۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اگر مدد کریں گے، نکالیں گے، تکلیف میں بڑا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مسئلہ آتا تڑپ جاتے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ ہیلپ کر رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، اس لیے میری دعا ہر ایک کے ساتھ رہتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1017، چند لوگ آئے، بدن پر کپڑا ہی نہیں ہے، ہو سکتا اگلا حصہ چکا ہوگا، وہ تو جاگنا ہی جاگنا، وہ تھوڑا ننگا ہوا، پیر میں چپل نہیں، لیکن تلوار لٹکائے ہوا ہے، یعنی غریبی بہت ہے، محتاجگی بہت ہے۔ میرے بھائیو، ماشاءاللہ آپ لوگ ساؤتھ میں بڑے اچھے ہیں، آپ ہندوستان کے اس علاقے میں جائیے، بہار، جھارکھنڈ، آسام، اتنی غریبی کے دن چل رہے، کوئی حساب نہیں، کم سے کم غریبوں کو تو جا کے دیکھیے۔ الحمدللہ آپ لوگ بڑی اچھی کنڈیشن میں ہے، اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں آئے. اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اپنی تکلیف بتانے کے لیے لوگوں کو مسجد میں آنا چاہیے, اور امام صاحب کو چاہیے کہ تکلیف لوگوں کی بتائے کہ فلاں جگہ پہ یہ مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا نہیں گیا, اٹھے ممبر پہ چڑھ گئے, پڑھی لوگوں کل کے لیے تیاری کر لو, ڈرو اللہ سے, سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 18, لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں, ان کے یہاں تو کبھی ڈاؤن والا مسئلہ نہیں تھا, اپنے یہاں لاک ڈاؤن کا بہانہ ہے, اپنے یہاں نوٹ بندی کا بہانہ ہے, اور روٹی بوٹی کا بہانہ نہیں, شادی بیاہ میں پورا خرچ ہو رہا اس کا بہانہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, اعلان ہوتے ہی ماشاءاللہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے. آج کل لوگ بولتے گھنٹی کون جائے باندھنے, اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہمارا دل نہیں مانگا, کون جائے میرے بھائیو, یہی جو دے دیں گے کل ہمارے کام آئے گا. ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوٹلی بھر کے کوئی چیز لے آئے, پوٹلی میں اب کیا تھی, تھوڑا سا تھا سامان, اور ایسا لے کر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اب نکال دیا نا, دے دیا. جب دیا لوگوں میں دینے کے لیے ریس لگ گئی, ایک طرف کپڑے کا ڈھیر لگ گیا اور ایک طرف دوسرے کھانے پینے کے سامان کا ڈھیر لگ گیا, پہاڑ بن گیا. میں مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دو پہاڑ لگ گئے, تو ایسا نہیں کہ اللہ کے راستے میں دینے والے لوگ نہیں ہیں, الحمدللہ ہر زمانے میں رہے اور آج بھی ہیں اور دینے والے ہیں, تبھی تو چل رہا الحمدللہ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے چمک رہا, گویا کہ سونے کی طرح ہو گیا, اور فرمایا وہی آدمی جس نے یہ کہا, اعلان سننے کے بعد آگے بڑھا اور فائدہ اٹھایا, اور لوگوں نے جو اس کی بات سنی, ماشاءاللہ کتنا بڑا فائدہ. تو میرے بھائیو, اپنی تکلیف مسجد میں بیان کی جائے گی, اور لوگوں نے ساتھ دیا ہے. ایک صحابی ہیں ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ, ایک آیت سنیے, ہم اور آپ بھی ہر دن آیت سنتے ہیں, منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2. کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ اب یہ آیت تو ہم لوگ بار بار سنتے ہیں, کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ ابو دہدہ صحابی کھڑے ہو گئے. مشکلۃ الفقر علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, ترجمہ نمبر 120 میں یا صفحہ نمبر 120 میں یہ لکھا ہوا ہے. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا, اللہ کو قرضہ چاہیے کیا؟ اللہ کو قرضہ چاہیے کیا؟ بولے ہاں اللہ کو قرضہ دیجیے. آج کل لوگ مولویوں کو بھی قرضہ ورضہ نہیں دیتے, کیونکہ ان کی تنخواہ ہی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ دوبارہ چھپائیں گے کہاں. آپ جائیے مانگنے, کوئی جائے, ارے مولوی صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں بہت پریشانی کے دن چل رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے ہی, ترکا دیتے, جانے دو. اور لمبی چوڑی تاریخ, چائے پی لیجیے, تو بسکٹ کھا لیجیے, اور تو ذرا وہ بھی کر. ارے بھائی چائے پانی چھوڑنے کا یہاں پیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے, وہ تو دیکھیے. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کو قرضہ چاہیے, میں قرضہ دینے کو تیار. اب میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں, یہ حدیث آپ, یہ قرآن کی آیت آپ کے لیے بھی, حدیث آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی, سب کے لیے بھی, ابو دہدہ صحابی کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا, سن لیجئے, میرا ایک باغ ہے جس میں کھجور لگے ہوئے ہیں. اب آپ لوگ دیہاتی لوگ سمجھتے ہیں, دیہات کو دیکھ لیجئے, کھجور لگے ہوئے ہیں, ان کے زمانے میں کھجور, ان کے وہاں کھجور, ہمارے یہاں دوسرا آئٹم ہوگا. کھجور لگے ہوئے ہیں, کتنا کھجور ہوگا؟ ارے کتنے کھجور ہوں گے؟ پیڑ کتنے ہوں گے؟ 100, 50, 200, 300, 400, 500, 600. 600 کھجوروں کا باغ, 600 پیڑ لگے ہوئے تھے, ایک دو پیڑ نہیں, 600 پیڑ لگے ہوئے تھے. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, وہ 600 پیڑوں والا جو کھجور کا باغ ہے, میں اللہ کو قرضہ دیتا ہوں. ہم اور آپ دے دیں گے؟ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ساری دکانیں ہیں کہ مولوی صاحب ایک دکان میری آپ لے لیجئے, امام صاحب میری ایک دکان لے لیجئے آپ, امام صاحب میرا ایک گھر لے لیجئے, آپ کو ٹیوشن ویوشن کے لیے مسئلہ نہ رہے. دیں گے. ارے ہم اور آپ اگر اپنے اماموں کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی دوسرا رکھے گا. آگے سن لیجئے, میں نے اللہ کو قرضہ دے دیا. اتنا ہی نہیں, جب باغ کے اندر گئے تو بیوی کو بلایا, ام دہدہ
جی بولیے. سن لو ام دادا، باغ سے نکل جاؤ، یہ باغ چھوڑ دو، میں نے اللہ کو قرضہ دے دیا ہے. اب یہاں میں ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل کی اگر ماں بہنیں ہوتی تو یہ کیا کر دیا آپ نے؟ پورا 600 کھجوروں کا باغ اللہ کے راستے میں، ارے یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اپنے بال بچوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ تانے پر تانے، تانے پر تانے. وہ اللہ والی ایسی تھی، اس لیے تو نام زندہ ہے. بہت اچھا کام آپ نے کیا ہے. کسی اسکول کی پڑھی ہوئی نہیں ہے، مدرسے کی پڑھی ہوئی نہیں ہے، مسجد کی پڑھی ہوئی تھی. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردہ تھی. اللہ کے راستے میں آپ نے دے دیا، بڑا اچھا کام کیا، اور بال بچوں کو لے کر نکل گئے. میرے بھائیوں، حالات کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے. لوگ بولیں گے مولوی صاحب حالات جب صحیح ہوں گے تو کریں گے، کبھی حالات ہمارے حساب سے نہیں ہوتے. ہمیں اور آپ کو ڈھالنا پڑے گا. اور آپ کو ایک واقعہ سناؤں جلدی. میں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ پڑھا تھا، 100 سال پہلے سعودی عرب کی ایک عورت کو کچھ سونا ملا ہوگا میراث میں، حصہ ملا. ہماری ماں بہنوں کو بھی ملتا ہے. ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ کسی بیٹی کو دے دیا، یا بیٹے کو دے دیا، یا کسی اور کو دے دیا. جو زیادہ خاطر بات کی ہے اس کو دے دیے. میں اس اللہ والی کے بارے میں سنانا چاہتا ہوں جس نے 100 سال پہلے اپنا سونا جو اس کے حق میں آیا تھا، ایک دکان اس نے خریدی. کس نیت سے خریدی؟ کہ یہ دکان سے جتنی بھی دولت آئے گی، وہ دولت، جو بھی پیسہ آئے گا، وہ پیسہ غریبوں میں خرچ ہوگا. آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ 100 سال کے بعد اس عورت نے جو ایک دکان خریدی تھی، آج سعودی گورنمنٹ نے پوری مارکیٹ کے طور پر اس کو خرید لیا ہے. آج وہ مارکیٹ بن گئی ہے اور سب اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. آپ دیکھیے عرب کی عورتوں کو ماشاءاللہ کہاں کہاں مسجدیں بنا رہی ہو. تو آج بھی اللہ والی، اور اپنی یہاں بھی بہت ساری اللہ والی ہیں الحمدللہ. ہاتھ کے کنگن، کان کی بالی، بس کوئی ابھارنے والا چاہیے ان کو اللہ کے راستے میں. میرے بھائی ہو، ہمیں اور آپ کو ہر ایک کی فکر کرنی چاہیے. کم سے کم مسجد میں آپ کے ذمہ داروں کے مطابق لگ بھگ 500 لوگ آتے ہوں گے. اور کم کروں یا زیادہ کر دوں؟ ابھی اگر آپ لوگ بولیے گا میں زیادہ کروں تو آپ لوگ خوش ہو جائیں گے، کم کروں تو ناراض ہو جائیں گے. بالکل. چلیے میں 500 ہی رکھتا ہوں. اور ماشاءاللہ مسجد کا تعارف کرایا جاتا ہے. مولوی صاحب، جناب جی، سیٹ صاحب، بھائی صاحب، میری مسجد تو جمعہ کے دن فل ہو جاتی ہے. کتنے لوگ آتے ہیں بھائی؟ کم سے کم 500، 1000 لوگ آتے ہیں. کاش کبھی ذمہ دار یہ بھی کہتے، فلانے بھائی، مولوی صاحب، سیٹ صاحب، جس طرح میری مسجد جمعہ کے دن فل ہو جاتی ہے، اسی طرح میری مسجد کا غلہ بھی ہر جمعہ کو فل ہو جاتا ہے. کاش یہ ہو پائے گا. مولوی صاحب بتا رہے ہیں مسجد کا غلہ اگر بھرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے ایک چائے مانگنے آیا ہوں، مجھے ایک چائے پلا دیجیے بس. اب آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ مولوی صاحب چائے کے بھوکے کتنے ہیں، بمبئی سے چل کے یہاں انڈی میں چائے مانگنے کے لیے چلے آئے، ان کو بمبئی میں کوئی پلانے والا نہیں ملا. میرے بھائیو، آپ لوگ مجھے ایک چائے دے دیجیے بس ایک چائے دے دیجیے. وہاں چائے 10 روپے میں ملتی ہے، آپ کے یہاں ہو سکتا ہے 5 یا 7 روپے ملے. تو ہفتے بھر میں اگر ایک چائے کو جمع کیجئے گا تو 70 روپے ہو گئے. مجھے ایک پان کھلا دیجئے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ حلال اور حرام وہ میں بات نہیں کر رہا ہوں. پھر آپ بولیے گا مولوی صاحب آپ کھینی بھی مانگ لیجئے گا، پھر تمباکو مانگ لیجئے گا، پھر سگریٹ مانگ لیجئے. رے بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا تو آپ کر ہی رہے ہیں، تو کم سے کم ایک دن کم کر کے 7 دن جو جمع کریں گے تو 70 روپیہ اس میں سے آپ نکال لیں گے. اپنے جیب کا مت دیجئے پلیز، اپنے جیب کا مت دیجئے. بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس کو بس ایک دن کم کر دیجئے اور ہفتے بھر میں ملائیے. اور ملائیں گے تو میں نے تمباکو، کھینی، گٹکا، بیڑی، سگریٹ کا 50 روپیہ کر لیا ہے اور چائے کا میں نے 50 کر لیا، یعنی 100. 500 لوگ
اگر 100 روپیہ ہفتے میں غلے میں ڈالیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ میں ذرا حساب میں ویک ہوں، کمزور ہوں، ارے کتنا ہوا؟ 50,000۔ اللہ اکبر۔ اور مہینے میں کتنے جمعہ ہوتے ہیں؟ 4۔ کتنے ہو جائیں گے؟ اور کبھی کبھی کسی مہینے میں جمعے کتنے ہوتے ہیں؟ 5۔ تو کتنے ہو جائیں گے؟ ہمارے جیب سے پیسہ گیا، ہمارے جیب سے پیسہ گیا۔ آپ بیڑی، سگریٹ، تمباکو کھینی اسی کا ایک دے دیجئے، ایک چائے دے دیجئے۔ یہ مسجد آپ کی بھی مسجد ہے، یہ مدرسہ آپ کا بھی ہے، امام آپ کے بھی ہیں، مؤذن آپ کے بھی ہیں، خادم آپ کے بھی ہیں، آپ بھی مسجد کے ذمہ دار ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، اگر ہم اور آپ خیال نہیں رکھیں گے تو امام کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ سن لیجیے دلیل، صحیح بخاری حدیث نمبر 755 کتاب الاذان۔ ایک صحابی اسامہ نام کا ایک آدمی تھا اسامہ نام کا، کوفہ کے اندر، اس نے کہا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ سعد بن وقاص صحابی رسول جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی اور انہیں کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ آج کل اپنے سماج میں کچھ لوگ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، امام صاحب کو ہٹاتے ورنہ میں مسجد سے ہٹ جاتا۔ ارے مسجد اللہ کا گھر ہے بھائی، اللہ سے آپ دشمنی لے رہے ہیں، امام صاحب پر تو ہے۔ تو میں اکثر کیا کرتا ہوں، ایسی جگہوں پر میں لکھانا چاہتا ہوں، آپ لوگ لکھ کے دیجئے فجر میں ایک دن بھی غیر حاضر نہیں رہیں گے۔ امام صاحب بھی لکھ کے دیتے ہیں کہ 1 مہینہ تک فجر میں وہ بھی لیٹ نہیں آئیں گے۔ دونوں میں سے جو جیتا وہ سکندر، جو آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن آج تک کسی نے سائن نہیں کیا اس پر۔ جو اپنی بیوی کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا، جو اپنے بچے کو سمجھا نہیں سکتا، امام صاحب کو آگے سمجھاتا ہے، پورا بیٹھ کے پوری خیریت لے لیتا۔ میرے بھائیو، جس طرح امام کی دعا لگتی ہے، امام کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ سن لیجیے، غور سے سنیے گا۔ ایک جگہ میں نے یہ حدیث سنائی تو ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب میں نے امام کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے، میرے لیے راستہ بتائیے، اور معافی مانگ لیجیے، اب آئندہ ایسا مت کیجیے گا۔ جب کہا ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا، عمار کو بنا دیا کہ جائیے اب آپ امامت کیجیے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایک دو آدمی یہ مسئلہ پیدا کرتا ہے، وہ اپنی انا کے لیے اور کچھ نہیں کرتا، کیونکہ گھر پہ کچھ چلتی نہیں، بیوی کے سامنے چلتی نہیں، بچے کے سامنے چلتی نہیں، امام صاحب کے سامنے چل رہی ہے۔ اب جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا تو اسامہ نام کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں، صحیح نہیں ہے، انصاف نہیں کرتے، جہاد میں نہیں جاتے۔ اب کھڑے ہو گئے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تہمت لگا، الزام لگا۔ جب کھڑے ہوئے تو کہا اے اللہ، اس لیے یاد رکھیے گا امام کی دعا بھی لگتی ہے، امام کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ اے اللہ یہ بندہ کھڑا ہوا ہے، جھوٹا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، فاطل عمرہ واطل فقرہ وارز بالفتن، 3 بد دعا کر دی۔ نمبر 1 اے اللہ لمبی عمر دے دے، نمبر 2 فقیری بڑھا دے، غریب بنا رہے، نمبر 3 فتنے میں ڈال دے۔ اب سن لیجیے 3 بد دعا امام صاحب کر رہے ہیں۔ تو اگر آج امام صاحب کا پیٹ نہیں بھرے گا تو کیا امام صاحب روڈ پر جا کر آلو پیاز بیچیں؟ کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ امام صاحب کو چاہیے، مولوی صاحب کو چاہیے کہ تجارت میں آگے بڑھیں۔ ارے بھائی جب تجارت میں لگ جائیں گے تو امامت کون کرے گا؟ ہمارے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ امام صاحب 5 وقت کے امام نہیں ہے بلکہ وہ 24 گھنٹہ کے امام ہیں۔ ان کو چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، پہلے حاضر ہے، کچھ بھی رہے پہلے حاضر ہے۔ امام صاحب، خادم صاحب، مؤذن صاحب۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون پڑھائے گا بھائی؟ جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ نکاح کون پڑھائے گا؟ اگر یہ سب تجارت میں اگر لگ جائیں گے تو کون آگے بڑھیں گے؟ اب مسئلہ یہ ہوا جیسے انہوں نے بددعا کر دی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہی ہے آدمی وہ بولتا تھا اسامہ اصابت نگاہت سعد، مجھے سعد بن وقاص کی بددعا لگ گئی ہے۔ اور اتنی لمبی عمر پائی، اتنی لمبی عمر پائی، یہ دیکھ رہے ہیں بھاؤ، یہ بھاؤ نا، یہ بھاؤ کے بال آنکھ میں گھس رہے تھے، اتنی لمبی عمر پائی۔ زیادہ عمر ملنا بھی نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ آپ کے بال بچے دیکھیں، بیٹا پانی لا، بڈھا بہت ٹٹا کر رہا ہے، بابا رکو نا،
पानी कोई नहीं लाता होगा, पानी हाँ पानी पिला देंगे आपको, ये भी उर्दू अलग हो गई। पानी पिलाना अलग है और ये पानी पिलाना अलग है। आप पानी मांग रहे हैं, पानी रहे, ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, दिस है और दैट है वगैरह सब चल रहा है, लंबी उम्र में। आगे कहा रावी ने कि वही उसामा नाम का आदमी रोड पर घूमता था और लड़कियों को छेड़ा करता था। बद्दुआ लगती इमाम साहब की। मेरे भाइयों, इमाम की बद्दुआ से बचिए। जिस तरह हम और आप दुआ ले रहे हैं, उसी तरीके से हमें हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम और आप उनकी बद्दुआ से बचें। बस हर आदमी अगर 100 रुपया भी निकाल देगा 500 लोगों में से, आपकी मस्जिद आराम से चल जाएगी। इसी सिलसिले में मुझे यहाँ भी आना हुआ। कुछ उलमा की तकलीफ जो मैंने सुनी, वो बेचारे अपना घर बार बेचने के लिए तैयार है। कितने लोगों ने कर्ज में जो डूबे होने का उनका मसला है, कुछ और लोगों का उनके साथ भी मसाइल हैं। तो मेरे भाइयों, कितने लोगों के पास राशन नहीं है, आप क्या करेंगे, क्योंकि मदरसे तो खुले नहीं, तो उनको तनख्वाह मिल ही नहीं रही है। तो मदरसे वाले इधर उधर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बस एक छोटी सी कोशिश के तहत आप लोगों की मोहब्बत में यहाँ तक पहुंचा। अल्लाह के वास्ते जो भी हो सके कोशिश करते जाइए, और आप दूसरों के काम आएंगे, अल्लाह आपके काम आएगा। मैं एक हदीस पढ़कर आपसे रुखसत होता हूँ। वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ हदीस नंबर 2999 के बंदा जब तक बंदे की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उस बंदे की मदद में लगा रहता है। एक और हदीस सुनाना चाहता हूँ, सही उल जामे की है वो लगभग। हाँ, उसके अंदर ये कहा गया, हाँ सही उल जामे हदीस नंबर 176, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं किसी मुसलमान की तकलीफ को दूर करूं, ये मेरे लिए अच्छा है। तकलीफ को दूर करूं कि मैं 1 महीना मस्जिद नबवी में इत्तिकाफ करूं, यानी 1 महीना इत्तिकाफ करने से बेहतर है कि मैं किसी आदमी की तकलीफ को दूर कर दूं। उसी हदीस में आगे लिखा हुआ है कि मैं किसी की तकलीफ दूर करने के लिए निकला और उसकी तकलीफ दूर हो गई। कल क़यामत के दिन जब सबके पांव अल्लाह के सामने नहीं टिकेंगे, उस बंदे का पांव टिका रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में देना, कोशिश करना, लगे रहना, एक दूसरे के लिए उभारना सबसे अहम चीज है। निकालिए तभी होगा। जमा करके रखे रहिएगा तो जिस तरह हम और आप आए थे खाली, जा रहे हैं खाली, यही सब चीज काम आएगी। सबके जारिया मरने के बाद काम आएगा। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज में डूबे हो अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, जो बीमार है अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।